بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی روحانی کنجی دینے جا رہا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ہر روز نماز عصر کے فوراً بعد اس خاص صورت کی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس وقت اس ذکر کو پڑھنے کے فوائد آسمان کو چھو لیتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص ترین لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے دن بھر کے اعمال کی رپورٹ لے کر عرش الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کی برکت سے بارش مانگیں گے تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ دشمن پر فتح کے طلبگار ہیں تو آپ کا دشمن مغلوب ہو کر رہے گا۔ اگر آپ رزق کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ گزر سکا ہو۔ اور اگر شفا مانگیں گے تو آپ کے مریض کو ایسی شفایابی نصیب ہوگی کہ بیماری کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ صورت جس کا ترجمہ ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ پیدا کیا گیا اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، پورے قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ توحید کا بلند ترین اعلان اور اللہ کی یکتائی کا ایسا پیغام ہے جو مومن کے دل میں اس کی محبت کو فولاد کی طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے زندگی میں وہ تکلیف دہ لمحہ جیا ہے جب دل کی بے چینی، آنکھوں کی آنسوں اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ باہر نکلنے کو بےتاب ہوں؟ جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند، دروازے مقفل اور آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ رہی ہیں؟ لیکن گھبرائیے مت، اللہ کے خزانوں میں نہ کبھی کمی آئی ہے، نہ آئے گی۔ وہ رب جو ایک لمحے میں ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اس نے ہمیں اپنے کلام اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے جادوئی اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو بھی پل بھر میں دھول بنا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا روحانی خزانہ بتاؤں گا جس کی تاثیر سے آپ کا دل و دماغ حیران و ششدر رہ جائے گا۔ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایسی مختصر صورت پر مبنی ہے جس کے الفاظ تو چند ہیں لیکن اس کے معنی کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ آپ نے اسے بچپن سے سنا، نمازوں میں پڑھا، بچوں کو سکھایا، مگر شاید آپ اس کی مکمل روحانی طاقت سے اب تک ناواقف رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سکون سے بیٹھ کر سورۃ الاخلاص کی تسبیح شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی آواز بلند کرتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن ایک نئے روحانی انداز میں چلنے لگتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ غیبی سکون آپ کے وجود میں اتر رہا ہے، جیسے فرشتوں کا ایک جھرمٹ آپ کے گرد جمع ہو گیا ہو۔ آپ کا یقین پختہ چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی دعا قبولیت کے دروازے تک جا پہنچی ہے۔ یہ محض خیالی پلاؤ نہیں، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی عظیم بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں گے تو آسمان ٹوٹ کر برس پڑے گا، دشمن پر فتح مانگیں گے تو اللہ کی غیبی مدد نازل ہوگی، رزق مانگیں گے تو زمین و آسمان کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بیماری کو اس طرح دور کر دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے پورے قرآن کا 1/3 حصہ تلاوت کر لیا۔ اب ذرا غور کیجئے، جب آپ اسے خاص تعداد میں، مخصوص وقت پر اور مکمل یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اثرات کتنے عظیم الشان ہوں گے۔ میں نے بہت سے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں راتوں رات تبدیل ہو گئیں۔ قرض کے پہاڑ تلے دبے لوگ چند دنوں میں آزاد ہو گئے، لا علاج امراض سے شفا مل گئی، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ جو برسوں سے اولاد کی تمنا رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں گودیں بھر دی۔
یہ سب اسی صورت کی تسبیح کی طاقتور برکت سے ہوا، بشرطے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب دن کے اختتام پر فرشتے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان تک پہنچتی ہیں۔ یہی وہ ذرّی لمحہ ہے جب آپ کی دل کی چھپی ہوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو اس ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل، قرآنی آیات، احادیث اور کچھ مستند واقعات بتاؤں گا جو آپ کے ایمان کو ایک نئی جہت دیں گے۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی زندہ اور لازوال طاقت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غربت، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین کا نور ہمیشہ روشن رہے، تو یہ مضمون بالکل آپ ہی کے لیے ہے۔ اسے آخر تک پڑھیں، کیونکہ جو روحانی راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار صورتیں اپنی عظمت رکھتی ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے منفرد اور بے مثال سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ صرف 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، بے نیازی اور کامل صفات کا ایک واضح اور فیصلہ کن اعلان فرماتا ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ پیدا کیا گیا اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ یہ آیات ہمیں توحید کا بے لاگ درس دیتی ہیں اور ہر قسم کے شرک، وہم اور گمراہی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے 1 تہائی کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا یہ سورت رحمان کی صفات بیان کرتی ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ یہ سورت شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مومن کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد اس سورت کو پڑھنے کی خاص تاثیر ہے، کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا سنگم ہے۔ جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے تو قبولیت کے امکانات 1000 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے خاص لمحات ہیں جب مومن اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے اہم اور مؤثر وقت عصر کی نماز کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کے فرشتے اپنی ذمہ داریاں تبدیل کرتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے پورے کھل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں۔ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اور پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے
جب دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے بتایا کہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ عصر کے بعد اذکار کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل دوبارہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کی ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خاص مقام تیار کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ قحط کے دنوں میں لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی تسبیح پڑھ کر دعا کی اور دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ اس بات کا غیر متزلزل ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج اور شفا کے لیے بھی مسنون ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں سے نجات اور فیصلہ کن فتح کا ذریعہ ہے۔ یہ سورت اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور یہ توکل ہی تو ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہ ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی یہ تسبیح انہی منتخب اور مجرب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور اللہ کی لازوال محبت کا عملی اعلان ہے۔ جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ کر معجزہ بن جاتا ہے، اور اس روحانی عمل سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کے لیے ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت جیسے رزق، شفا یا فتح تیرے سامنے پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے: سب سے پہلے نماز عصر ادا کریں، نماز کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھیں، یا وہاب، یا رزاق، یا کریم۔ ایک تسبیح یعنی مکمل 100 مرتبہ ہر نام کی نہیں بلکہ مجموعی طور پر تینوں ناموں کا ورد شامل ہو۔ دوبارہ درود شریف پڑھیں اور آخر میں 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت ضرور کریں۔ وظیفے کے دوران اپنی حاجت کا تصور دل میں رکھیں، جیسے بارش کے لیے گہرے بادل، شفا کے لیے کامل صحت یا فتح کے لیے کامیابی کا منظر۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور گریہ وزاری سے دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد، پھر درود اور آخر میں اپنی حاجت کو یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو پہلے ہی دن قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ بے نیاز، رزاق، شافی اور دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا مبارک وقت سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تسبیح گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک نورانی پل ہے۔
جس سے دعا براہ راست عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ مقدر کرے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، اور نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی لازوال توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔